ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں، ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل 4. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابن رحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے آئے. اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر یوں سمجھے کہ ایک شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا، یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب عاجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں، یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے. میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو، اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا، اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں حضرت اس خاندان کے ساتھ.
خالی حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر، اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرز، 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں، کتنے شوق سے مناتے ہیں. ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یادیں کیوں باقی رکھی گئیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اچھا، پھر تو فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا؟ تو کہا آپ کا یعنی بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن جس وصف کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ فرمایا کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں، کسی سے ہیلپ لے لوں. خودداری ہونی چاہیے. اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو. کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو، دنیا والوں کو نہ بتایا کرے. لیٹس موو فارورڈ. اچھا، سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا. معانقہ جو ہے نا یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید، یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا، یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے. اچھا، اب حضرت ابراہیم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل واقعات، یعنی قرآن میں کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعات نہیں ہیں. میں کوشش کروں گا، آپ کی سیرت تو میں نے کہا نا کہ اتنی طویل ہے کہ اگر شاید ہم اس پروگرام کو 3-4 قسطوں میں کریں تو بھی جا کے حضرت ابراہیم کی سیرت کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں شارٹ کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایج ہے 17-18 ایئرز، ایک روایت کے مطابق 20 سال. آپ کی جوانی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی. ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے، ٹھیک ہے. اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں، التفات نہیں، توجہ نہیں. وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں. آپ نے کہا نہیں، میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا، وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے، اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آتا. سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے، آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے. جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے، بڑے بھی بت تھے. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوچھتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا آنکھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹا، اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اب آپ واپس آ گئے. جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے. ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی، تو کہا اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. آپ نے کیا یہ؟ آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے، اسی سے پوچھ لو. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے، اور سب سے بڑا خدا موجود ہے، اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا، ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے، کس نے مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا، یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا، ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا، ایک نیکی کی دعوت بھی تھی. اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا، قرآن میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے. اُفِّل لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ورڈز. اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں.
مگر اگر کہتے ہیں نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج بھی ایسا ہے. کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں, حدیث سنا دیں, ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں, لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ لوگ, حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا, مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے. کہتے اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں, حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ایسا ہی ہوا, آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے. اچھا, ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی, مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. بہت بڑا الاؤ, بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی, کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا, کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا. اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو, فیئر پیدا ہو, آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں. مگر سبحان اللہ, آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ, بڑا اللہ کا ہی نام تھا, اللہ کی حمد و ثنا تھی, اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے, بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے, ہم ابھی بارش برساتے ہیں, آگ بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے تمہاری مدد کی حاجت رہی. ہوا کا فرشتہ آیا, ابراہیم ہمیں آرڈر کریں, ہم ہوا چلاتے ہیں, آگ بجھ جائے گی. کہ نہیں, رب دیکھ رہا ہے, اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا, باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں. توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا, تو حضرت جبریل آئے, کہتے ہیں اے ابراہیم آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو کہہ دیں, اللہ سے تو عرض کر دیں. لیکن آپ کا لیول یہ تھا, آپ فرماتے رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس امتحان کے لیے راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. وہ شاعر کہتے ہیں نا, یہ سمجھیے گا بات, بعض اوقات ہمیں تکلیف جو دی جا رہی ہوتی ہے نا, اس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہو, میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو, مگر ہم ہار جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کانسیپٹ دیکھیں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. کہتے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. کہتے رب دیکھ رہا ہے, وہ بڑا کارساز ہے. کتابوں میں لکھا, روایتوں میں مفسرین کہ اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ سے کہا, پرندوں نے چرندوں نے, اللہ دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے, اگر یہ بھی گئے تو بچے گا کون, مدد فرما. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہے. رب فرماتا ہے ان سے پوچھ لو کہ تمہاری مدد مانگتے ہیں تو کر دو, ورنہ ہم اس کے کارساز ہیں. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا, بے خطر بے خوف آپ آگ میں جاتے ہیں, اور سبحان اللہ اب قرآن میں رب فرماتا ہے, اللہ کی طرف سے آرڈر آگ کو ڈائریکٹ گیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین قرآن لکھتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگتی اور تکلیف ہو جاتی. ٹھنڈی اور سلامتی والی, کول اینڈ کوائٹ, سافٹ. اچھا, اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کتنی دیر رہے. ہم 1 منٹ چولہے کے آگے کبھی کبھی غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہماری میموری میں کہتے ہیں پڑپوٹا ہو جاتا ہے, بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے, سارا مہینہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھائی آگ میں یا کسی جگہ لگ گیا تھا, پتیلے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 ڈیز آپ رہے ہیں. مطلب لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز, مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی پیکا نہیں ہوتا ہے. اب اس ایک واقعے سے حضرت ابراہیم کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے یار, لیول, اللہ پر بھروسہ. اور ہمیں کیا کیا سکھایا اس واقعے نے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو بیسٹ اس میں ہمیں چیز جو ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں, عشق سے کرنے ہوتے ہیں. عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی. ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ, اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے, اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو ورثہ جو ہے, وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1, اس کی لاجک کیا ہے. عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے, مرد کو طلاق. ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے. مجھے سمپل جواب دیجئے, باقی ساری لاجک چھوڑیے. جتنی دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں, اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائے, اللہ ایک ہے.
جب اتنی بڑی بات مان لی، ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے، آخری نبی ہیں۔ ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے، جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر، اور جناب لا ریب کتاب ہے۔ ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے، ہم مانتے، ہمارا ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے۔ اتنی ساری پردے والی غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں یہ سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم نے پورا ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نے قیامت پر ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے۔ مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے۔ سیکھو حضرت ابراہیم سے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ بنی جلانے کے لیے ہے، مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا۔ ایک اور شعر سنو، آج بھی شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی یہی کمی ہے، لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی مگر ایمان تو لاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا ہے کیلکولیٹر سے، بہت سارے فیصلے ہم کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دوں گا تو یار پیسے تو کم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد صدقہ بھی دو، پہلے ہی 2.5% بھاری پڑ رہی ہے، اور خرچہ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ، تو یار حدیثیں تو سناتے ہیں کہ بڑھ جائے گا، کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تمہارا میرا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ یقین کریں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی، اور یہ تو اتنی واضح ہے، یہ تو اتنی واضح ہے۔ بٹھاؤ کسی اکاؤنٹنٹ کو، بٹھاؤ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، اس کا اکاؤنٹ بتائے گا کہ زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہوں گے، صدقہ دو گے تو پیسے کم ہوں گے۔ ایمان کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا۔ میں کیلکولیٹر کی مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ اور جو جنہوں نے مانی نبی پاک کی، پوچھو ان سے، ہر سال ان کا پیسہ بڑھتا ہے، ہر سال جو جتنا بانٹ رہا ہے اس کا اتنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ کیلکولیٹر تو کہتا ہے کم ہوتا ہے، نہیں، کچھ چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں، کیلکولیشن کہیں اور ہے، رحمت کی باتیں کہیں اور۔ ایمان تو لاؤ نا۔ کیا شاندار ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں عشق دے چل ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ہیں وہی عمرہ گالیاں۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جس دن آپ کا ایمان، آپ کے اعمال عشق پر آ گئے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہیں کر سکے گا۔ لیٹس موو فارورڈ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اس پورے واقعے سے توکل سیکھنا ہے۔